بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک نوجوان لڑکی کے واقعہ کو سنیں گے۔ اسی طرح کے اسلامک واقعات کو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ پیارے دوستو، ایک رات کا ذکر ہے۔ حضرت عمر فاروق معمول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت لگا رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مکانوں اور خیموں کی روشنی بند ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ کے لوگ گہری نیند سو رہے تھے، مگر ایک پھٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ جل رہا تھا اور دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، دودھ بیچ کر جو پیسے تو لاتی ہے وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ میں جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام سے گزر بسر ہوتا تھا۔ بیٹی میری بات مان اور صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے۔ 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کی حالت سدھر جائے گی۔ بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے کہتی ہے، ماں توبہ کرو، کیسی باتیں کرتی ہو؟ آپ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی تب اس وقت تم مسلمان نہیں تھی۔ الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے ہیں۔ ماں بولی، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پر کون سی آنچ آ جائے گی؟ بیٹی ذرا سخت لہجے میں بولی، اماں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم بھول گئی ہو ہمارے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کے مطابق دودھ میں پانی بالکل نہیں ملانا چاہیے۔ ماں نے جواب دیا، بیٹی کیا خلیفہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچیں گے تو 2 وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے؟ بیٹی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، میری اماں اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق نہیں ہے۔ میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہو۔ ماں نے پھر سے بیٹی کو سمجھانا چاہا کہ یہاں کون سے خلیفہ بیٹھے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، انہیں تو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اب تم سو جاؤ، صبح صبح میں دودھ میں پانی ملا دوں گی۔ پیارے دوستو، بیٹی تڑپ کر کہنے لگی، اماں نہیں، بالکل نہیں، خلیفہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس کے بعد خیمے میں خاموشی چھا گئی، چراغ بجھا دی گئی اور ماں بیٹی دونوں سو گئی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کے گھر ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ شخص دودھ لے کر آیا تو آپ نے دودھ کی تحقیق کیا تو دودھ بالکل صحیح تھا، اس میں پانی کی ملاوٹ بالکل نہیں تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ایسے نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ کم سے کم 1000 درہم انعام میں دینا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایسی نیک اور پاک سیرت لڑکی کو ایمانداری کے سکوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں کہ اس کے شان کے مطابق ہو، یعنی اس لڑکی کو وہ انعام دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ ماں اور بیٹی کو حضرت عمر کی دربار میں بلایا گیا اور رات کا پورا واقعہ انہیں پھر سے سنایا گیا۔ ماں کے چہرے پر مایوسی آ گئی اور شرمندگی سے اپنا سر نیچے کر لی
और बेटी का चेहरा सदाकत की नूर से जगमगा उठा। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, इस्लाम को तुम जैसी बेटियों की ज़रूरत है। फिर हजरत उमर ने कहा, मुसलमानों का खलीफा होने की हैसियत से मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दो बड़े बेटे हजरत अब्दुल्लाह और हजरत अब्दुल रहमान की शादी हो चुकी थी, मगर आपके तीसरे बेटे हजरत आसिम की शादी नहीं हुई थी। हजरत आसिम कद्दावर और हसीन शख्सियत के मालिक थे, अपने वक्त के अच्छे शायर और आलिम थे और इस्लामी अखलाक और सीरत का नमूना थे। उसके बाद उस नेक सीरत लड़की का निकाह उसके साथ कर दिया गया। मोहतरम अजीज दोस्तों, क्या खूब लोग थे और क्या अजीम हुक्मरान थे। आजकल हम शिकायत करते हैं कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं वो हम पर जुल्म करते हैं। हकीकत यह है कि जैसा हुक्मरान वैसा ही आवाम, या जैसी आवाम वैसा हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर हम बदलाव चाहते हैं और सच में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बदलना, अपनी ख्वाहिशात को मारना होगा, इस्लाम के रास्ते पर अपनी ज़िंदगी गुजारना होगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु के बताए हुए रास्तों पर चलना होगा, तब जाकर हमारी ज़िंदगी और हमारे हालात तब्दील होंगे।